الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. بعدہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے محترم بھائیوں، یقیناً یہ بات ہم تمام کے لیے قابل فخر ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہم تمام کے لیے باعث فخر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 کے اندر فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ لوگوں میں نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو ہم بندوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں. اور میرے محترم بھائیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً عرصہ بعرصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے بڑے ہی حسین موقع عطا فرمائے ہیں. ابھی 2 مہینے پہلے رمضان کا مبارک مہینہ گزرا، جس میں روزے تھے، سحریاں تھیں، افطار تھیں، راتوں کا قیام تھا، تراویح تھی، شب قدر جیسی عظیم راتیں تھیں، اور آخر میں عید کا زبردست تحفہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بطور انعام عطا فرمایا. اس کے بعد رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اب ہم کچھ ایسے ایام میں داخل ہونے جا رہے ہیں جن دنوں کو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الایام کہا ہے، جن دنوں کے افضل ہونے کی شہادت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب پاک میں سورۃ الفجر کی ابتدائی آیت کے اندر ان ایام کی، ان دنوں کی قسم بھی کھائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ
اور دیگر جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں اور 10 دن ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ذی الحجہ کا یہ مبارک مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ذی الحجہ کی یہ مبارک دن شروع ہونے جا رہے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ دن، یہ ایام کوئی معمولی ایام نہیں ہیں، بلکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سال کے 365 دنوں میں پورے سال کے اندر اگر عمل کے اعتبار سے اگر کوئی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارے اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو وہ ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی الایام العشر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ پیارا عمل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا بدلہ، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قدر بڑھا چڑھا کر کے عطا کرتا ہے، اتنا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا ہو نہیں سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان کیا تو صحابہ نے کہا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے حبیب، اگر ایک آدمی ان 10 دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں، ذی الحجہ کے ان ابتدائی ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکل کر کے جہاد کرتا ہے تو کیا وہ جہاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ پیارا نہیں لگے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں کیے جانے والا جہاد بھی اتنا پیارا نہیں لگتا جتنا پیارا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال لگتے ہیں۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ہاں اس آدمی کا، اس شخص کا عمل پیارا لگ سکتا ہے جو آدمی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے، جہاد کرتا کرتا شہید ہو جائے، اس کا مال، اس کی جان، سب کچھ اللہ کے راہ میں وہ قربان کر دے تو اس کا عمل پیارا ہو سکتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 10 دن جن 10 دنوں میں ہم اب داخل ہونے جا رہے ہیں اور 2 دن کے بعد ان 10 دنوں کے اندر ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنے محبوب ہیں اور کتنے پیارے اور پسندیدہ ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ امت مسلمہ ان 10 دنوں کی فضیلت اور ان 10 دنوں کے مقام و مرتبے کو بھلا چکی ہے۔ کوئی اہمیت آج امت مسلمہ کے اندر ان 10 دنوں کے متعلق پائی نہیں جاتی۔ یہ سب سے بڑا افسوس کا مقام ہے۔ رمضان المبارک آتا ہے تو الحمدللہ مسجدوں کے اندر کچھ چہل پہل نظر آتی ہے، لوگوں کے اندر نیکی بھلائی اور خیر کے کاموں میں کچھ سبقت نظر آتی ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں، غور سے سنیں اس بات کو، کتاب و سنت کی روشنی میں بعض اہل علم یہ کہتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 دنوں سے بھی زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہیں، زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی راتیں، جو شب قدر کی راتیں ہیں، 10 دنوں کی راتیں ہو سکتا ہے کہ وہ ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں کی راتوں سے افضل ہوں گی، لیکن دن
دن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 دنوں سے بھی افضل اور بہتر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عمل کے اعتبار سے پیارے لگتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، کیوں بہتر نہیں ہوں گے؟ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادات، عشر ذی الحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں انہی 10 دنوں کے اندر جمع ہیں، انہی 10 دنوں کے اندر جمع ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے اور پسندیدہ ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیں، ان 10 دنوں کے اندر نمازیں بھی ہیں، ان 10 دنوں کے اندر صدقہ و خیرات بھی ہے، ان 10 دنوں کے اندر حج جیسی عظیم عبادت بھی ہے، ان 10 دنوں کے اندر قربانیاں بھی ہیں، ان 10 دنوں کے اندر تلبیات بھی ہیں، ان 10 دنوں کے اندر تکبیر بھی ہے، تحمید بھی ہے، تلبیات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان 10 دنوں کے اندر عمرہ بھی ہے، حج جیسی عظیم عبادت بھی ہے، اسی طریقے سے وقوف عرفہ بھی ہے، عرفہ میں قیام کرنا بھی ہے، اور مزدلفہ میں رات گزارنا بھی ہے، مینا کا قیام بھی ہے۔ یہ ساری عبادتیں انہی 10 دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، انہی 10 دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ 10 دن، ان 10 دنوں کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دیگر ایام کے بنسبت سب سے زیادہ بلند اور بالا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل صالح کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں نیک اعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ان 10 دنوں، کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا اور پسندیدہ لگتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آئیے مختصر طور پر میں ان اعمال کی طرف بھی آپ کو توجہ دلاتا چلوں جن کے کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان 10 دنوں کے اندر حکم دیا ہے۔ غور سے سنیں ان باتوں کو۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان 10 دنوں کے اندر، ان 10 دنوں کے اعمال کو جب شروع کرتا ہے تو وہ سچی توبہ سے شروع کریں، سچی توبہ سے شروع کریں، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے اللہ کے بندو تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اے اللہ کے بندو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ میرے محترم بھائیوں، جب ایک بندہ مومن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی غلطیوں کو مان کر، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ کر کے، اپنی غلطیوں پر رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، آنسو بہا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کی غلطیوں کو نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بہت زیادہ پسند بھی فرماتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً کچھ عرصے کے بعد اپنی غلطیوں کو بیٹھ کر کے یاد کریں۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے دوست و احباب ہیں جو غلطیاں، جن کی عمریں دراز کو پہنچ چکی ہیں، ان کو خود کو احساس نہیں ہے کہ انہوں نے کتنے گناہ کیے، کتنے غلطیاں کیے، کتنے پاپ انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم وقتاً فوقتاً کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آئے، سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں، بیٹھ کر کے اپنے غلطیوں پر اپنے غلطیوں کو یاد کریں، اور اپنے غلطیوں کو یاد کر کے رب ذوالجلال کے دربار میں اپنے گناہوں کو تسلیم کریں، اپنے گناہوں کو تسلیم کریں۔ گناہوں کو تسلیم کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ بہت سارے دوست و احباب کو ہم یہ دیکھتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ غلطی کو تسلیم نہیں کرتے، غلطی کو مانتے نہیں ہیں، ہٹ دھرمی پر آ جاتے ہیں اور وہ اپنی غلطی کا اقرار نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے غلطیوں کو بیٹھ کر کے یاد کریں اور رب ذوالجلال کے دربار میں اپنے غلطیوں کو تسلیم کریں، کہیں کہ اللہ میں نے سود لیا تھا تو یہ میری مجبوری تھی، میں نے رشوت دی تھی تو یہ میری مجبوری تھی، میں نے فلاں غلطی کی، میں نے فلاں گناہ کیا تو یہ میری مجبوری تھی۔ اے اللہ تو مالک ہے،
تو رحیم ہے، تو غفور ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ ایک بندہ جب اپنے غلطیوں کو تسلیم کر کے، ان کا اعتراف کر کے اور ان غلطیوں کو دوبارہ نہ کرنے کا اللہ سے پختہ وعدہ کرتے ہوئے اللہ سے جب اپنے گناہوں کی توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ بھی اس بندے سے وعدہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میرے وہ بندو جنہوں نے غلطیاں کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے، پاپ کر کے ان کا گڑا بھر چکا ہے، اللہ ایسے بندوں سے بھی مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تم آؤ تو صحیح رب کے دربار میں، اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، آنسو بہاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ تو ہم سب سے پہلے ان بابرکت دنوں کے اندر جب ہم اعمال صالحہ کو شروع کریں تو سچی توبہ سے شروع کریں۔ اس کے بعد دوسرا عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو طاقت عطا فرمایا ہے، جن لوگوں کو قوت دیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مناسک حج و عمرہ کو انجام دیں، جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب پاک میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے لیے ضروری ہے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جس کو بھی اللہ نے طاقت اور قوت سے نوازا ہے، مال عطا کیا ہے، وسعت عطا کی ہے، صحت دیا ہے، تندرستی دیا ہے، ساری چیزوں سے فراغی اللہ نے عطا کی ہے، اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائے، مناسک حج و عمرے کو ادا کریں۔ اور وہ لوگ جو طاقت اور قوت ہونے کے باوجود بھی مال بھی ہے، وسعت بھی ہے، قوت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس سال حج جیسے عظیم عمل کو انجام نہیں دے سکے، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آئیں، روئیں، گڑ گڑائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں اور اللہ سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگے اور آئندہ سال حج بیت اللہ کا مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ سے پختہ وعدہ کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، جو لوگ اس فریضے کو انجام دے چکے ہیں، جو لوگ فریضہ حج اور عمرے کو انجام دے چکے ہیں، وہ پھر جب بھی انہیں موقع ملے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے اس گھر کی زیارت کے لیے ضرور جائیں، اس لیے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا اور بشارت دیتے ہوئے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الخير قبض الحديد۔ لوگوں حج اور عمرے کو پے در پے کرتے رہو، بار بار کرتے رہو، جب بھی اللہ موقع دے، جب بھی اللہ وسعت عطا کرے، جب بھی آپ کے پاس راحت ملے، آپ فوراً حج اور عمرے کے لیے نکل جاؤ۔ حج اور عمرہ پے در پے بار بار کرتے رہو، مسلسل کرتے رہو، اس کو منقطع مت کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حج اور عمرہ بار بار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی سے فقیری اور گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اس سے فقیری دور ہو جاتی ہے اور گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے مثال دیتے ہوئے فرمایا اسی طریقے سے ختم کر دیتا ہے، اسی طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں جس طریقے سے بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، سونا آگ میں تپنے کے بعد، چاندی آگ میں جلنے کے بعد جس طریقے سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی آدمی بار بار حج اور عمرہ کرنے سے گناہوں سے اور فقیری سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اللہ اس آدمی کی تنگدستی کو دور کر دیتا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، اور ایسا حج جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں حج مبرور عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال میں سے ایک عظیم عمل جس کو آج امت مسلمہ کی اکثریت بھلا چکی ہے، والعیاذ باللہ،
امت مسلمہ کی اکثریت اس کو بھلا چکی ہے، وہ ہے ان دنوں کے اندر کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، جس کا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 ہے، اللہ فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، لوگوں تم معلوم دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ معلوم دنوں سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، جس میں بندوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں۔ اللہ کا ذکر ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے ان 10 دنوں کے اندر۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا ایاما معدودات، کہا کہ گنتی کے چند دنوں کے اندر بندے کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کرے۔ تو اور گنتی کے ان ایام معدودات سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ایام سے مراد ایام تشریق کے دن ہیں، جن دنوں کے اندر حجاج اکرام کو ضروری ہے کہ وہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں۔ میرے محترم بھائیو، ایام معلومات جن میں کثرت سے ذکر کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ مسند احمد میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر، اللہ کے نبی نے فرمایا جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو باقی دنوں سے زیادہ محبوب اور پیارا لگتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اسی حدیث کے اندر بیان فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے تحلیل کہیں۔ تحلیل مطلب لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، اور اسی طریقے سے والتکبیر، تکبیر کہیں یعنی اللہ اکبر پڑھتے، اللہ اکبر کہیں، والتحمید یعنی الحمدللہ کہتے رہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں کے اندر بازاروں میں نکلتے دیکھتے کہ لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، تو زور زور سے تکبیر کہا کرتے تھے، زور زور سے اللہ کا ذکر بیان کیا کرتے تھے، تاکہ لوگ جو دنیا میں مصروف ہو چکے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، وہ ان کی تکبیرات کو سن کر کے تکبیرات کو یاد کر لیں اور وہ بھی ان کے پیچھے تکبیر پڑھتے رہیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، یہ سنت تقریباً بھلا دی جا چکی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان پورے 10 دنوں کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر بیان کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے تسبیحات پڑھتے رہیں۔ ہمیشہ اپنے زبانوں پر تسبیحات رکھیں۔ آدمی بیٹھا ہوا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کہیں سے آ رہا ہے، کہیں پہ جا رہا ہے، اپنے کام میں مشغول ہے، ہر وقت ہر سیکنڈ وہ اپنے زبان پر اللہ کا ذکر رکھنے کی کوشش کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ یہ 10 دن کیا پتا کہ پھر آئندہ سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، یہ مبارک ایام، یہ مبارک دن ہمیں پتا نہیں کہ آئندہ سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ان 10 دنوں کو اللہ نے ہمیں اس سال عطا کیا ہے، تو غنیمت جانو اور اس کے ایک لمحے کو، ایک سیکنڈ کو اور ایک پل کو ضائع ہونے مت دو، اور اس کو اپنے جہاں تک ہو سکے وہاں تک عبادت میں گزارنے کی کوشش کرو۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، اور 2-3 باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال میں سے ایک ضرور قدر اور عظیم عمل یہ ہے کہ اگر استطاعت ہو، اگر آدمی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ روزے رکھ سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک یہ مکمل 9 دن روزے سے رہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اگر آپ رکھ سکتے ہیں، اگر آدمی کے اندر طاقت ہے تو وہ کیا کرے، ایک آدمی طاقت ہے تو وہ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک پورے 9 دنوں کے روزے رکھیں، اور یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت شدہ عمل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، ہم تمام کے بڑے مرتبے والی مائیں امہات المومنین بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کی یہ 9 دن مکمل روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وہ یوم عاشورہ،
اور عاشورہ کا دن کا روزہ رکھتے تھے. وہ ثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو خمری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. وہ اول اثنین من الشہر والخمیس، اول اثنین من الشہر والخمیس، اور اسی طریقے سے ہر مہینے کی پہلی جمعرات اور پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس حدیث کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا کہ عشر ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ سنت سے ثابت ہے. اگر کسی کو اللہ طاقت عطا کرے تو وہ ضرور ان 9 دنوں کو روزہ 9 دنوں میں روزہ رکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، تکبیر اور تحمید بیان کریں، اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکروں میں مشغول رہیں. اگر یہ بات غور سے سنیں، اگر کسی آدمی کو پورے 9 دن روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، پورے 9 دن روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو کم سے کم ایک دن کا روزہ رکھے جو عرفے کا دن ہے، جو عرفے کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نہیں نوازا، طاقت نہیں عطا فرمائی، اتنی وسعت نہیں عطا فرمائی کہ وہ اس سال حج پہ جا سکیں، حج پہ جا سکے، وہ حج پہ نہیں جا پائے، تو انہیں چاہیے کہ وہ عرفے کے دن کا روزہ رکھے، کیونکہ حاجیوں کے لیے عرفے کے دن کا روزہ رکھنا منع ہے. جو لوگ حج پہ نہیں گئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں. تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ پہلے تو 9 دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اگر نہیں رکھ پائے تو کم سے کم اس دن کا روزہ ضرور رکھیں، اور آپ بھی رکھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی رکھوائیں، سب کے سب رکھنے کی کوشش کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میرے محترم بھائیو، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ قال احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل والتي بعد. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفے کے دن کے روزے کے متعلق پوچھا گیا، عرفے کے روزے کے متعلق پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل والتي بعد. میں اللہ سے گمان کرتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ جو شخص عرفے کا ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو میرے محترم بھائیوں، اتنا عظیم عمل اور اتنا عظیم اجر و ثواب کہ ایک روزہ رکھو 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں. شاید ہی وہ بدبخت ہوگا جو اتنے بڑے عظیم اجر و عمل کو، اجر و ثواب کو جان کر کے بھی نہ روزہ رکھے. تو میرے محترم بھائیوں، اس روزے کو نہ چھوڑنے کی کوشش، اس روزے کو چھوڑے نہیں، جہاں تک ہو سکے وہاں تک اس روزے کو رکھنے کی کوشش کریں. آپ بھی رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی رکھیں. اور اس روزے کے متعلق علامہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کا راجح قول یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عرفے کا روزہ ہر شخص اپنے ملک کے اعتبار سے رکھے، اپنے ملک کے اعتبار سے رکھے. جہاں پر جیسے روزہ رکھا جا رہا ہے، اگر کہیں پر سعودی کے اعتبار سے رکھا جا رہا ہے تو وہ سعودی کے اعتبار سے روزہ رکھے. نہیں، اگر وہاں پر چاند 1 دن بعد میں دکھائی دیتا ہے تو وہ 1 دن بعد روزہ رکھے. یہی راجح قول ہے. تو میرے محترم بھائیوں، انہی باتوں میں سے ایک آخری بات، یا ان 10 دنوں کے اعمال میں سے ایک آخری عمل آپ کو بتانا جو ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ انہی 10 دنوں کے اندر ایک دن ہے جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، جسے قربانی کا دن کہا جاتا ہے. اور بعض اہل علم کے نزدیک یوم النحر، قربانی کا دن، سال کے تمام دنوں سے افضل ہے، سال کے تمام دنوں سے افضل ہے. مسند احمد میں مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے باوقار اور سب سے عظمت والا دن یوم النحر یعنی عید کا دن، قربانی کا دن، 10 ذی الحجہ کا دن ہے. یہ سب سے زیادہ باوقار اور عزت والا دن ہے. اللہ اس دن کو بہت پسند کرتا ہے. پھر اس کے بعد مینا میں ٹھہرنے کا دن ہے. تو میرے محترم بھائیوں، اس دن کے اعمال میں جتنے بھی عمل کیے جاتے ہیں، نیک اعمال کیے جاتے ہیں، ان اعمال میں سے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس دن ایک مسلمان ہونے کے ناطے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور کو قربان کرے، یعنی قربانی دے. اس دن جتنے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، ان سارے اعمال میں اگر کوئی عمل سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ و پیارا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت
کے ساتھ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی کو ادا کریں. یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اور میرے محترم بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ قربانی یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما ہی الاضحیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ اضحی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر بھی، امت محمدیہ کے اندر بھی اللہ نے اس کو برقرار رکھا ہے. اور قیامت کی صبح تک یہ سنت امت محمدیہ کے اندر انشاءاللہ چلتے رہے گی. اور قربانی یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے بھی ایک سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے بھی ایک سنت ہے. اور قدرت رکھنے والے پر سال میں ایک جانور کی قربانی دینا ضروری ہے. کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اے لوگو، بے شک ہر گھر والوں پر سال میں ایک قربانی ضروری ہے. اور اگر وہ پورے جانور کی قربانی دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر پورے جانور کی قربانی دینے کی طاقت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک ٹکڑا بکرا خرید کر کے اللہ کی راہ میں ذبح کرے، تو وہ حصہ بھی مل سکتا ہے، وہ حصہ بھی دے سکتا ہے. میرے محترم بھائیو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو عید الاضحیٰ آ گئی. فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيرِ عَشْرًا. تو ہم لوگوں نے گائے میں 7 حصے مل کر کے گائے کو ذبح کیا، اور اونٹ میں 10 حصے 10 آدمیوں کی طرف سے اونٹ کو ذبح کیا گیا. تو جس کے پاس پورا جانور قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ کم سے کم ایک حصہ لے کر کے تو بھی اس عمل کو انجام دینے کی کوشش کرے. اور یہ بھی جان لے کہ ایک جانور پوری فیملی کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے. اگر فیملی میں کمانے والا ایک شخص ہے، گھر میں ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ایک مرد کمانے والا ہے، تو ان سب کے طرف سے اگر ایک جانور کو ذبح کریں تو یہ سب کی جانب سے کافی ہو جاتا ہے. اگر اتنی طاقت نہیں ہے، ایک جانور ذبح نہیں کر سکتے، تو ایک پوری فیملی کی طرف سے اگر ایک حصہ بھی دیتے ہیں تب بھی جائز ہے. اس کے لیے پوری فیملی کی طرف سے وہ بھی کافی ہو جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہاں ایک آخر میں ایک بات بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ بہت سارے دوست احباب کو ہم دیکھتے ہیں، جب ہم ان کے سامنے دین کی بات کو رکھتے ہیں، اسلام کی بات کو رکھتے ہیں، دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے قربانیاں دینے کی بات کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے کی بات کرتے ہیں، تو لوگوں کے اندر ہیلے بہانے شروع ہو جاتے ہیں والعیاذ باللہ. قربانی کا مسئلہ، آپ کو ایک جانور کتنے میں ملتا ہے؟ اگر ہندوستان کے اعتبار سے یا بنگلہ دیش کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو ایک بکرا کتنے میں ملتا ہے؟ بہت بڑی قیمت اگر لگائی جائے تو 10 سے 15 ہزار کے اندر آپ کا بکرا مل جاتا ہے. اگر ایک حصے کا اعتبار لیا جائے تو 2 سے 3 ہزار روپے میں ایک حصہ ملتا ہے. لیکن جب ہم قربانی کرنے کی بات کرتے ہیں کہ بھائی اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ قربانی کیوں نہیں کرتے؟ تو لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ جی مجھ پر ذمہ داریاں بہت ہیں، بیٹیوں کی شادیاں کرنا ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لون میں ڈوبا ہوا ہوں، پتہ نہیں فلاں مجبوری ہے، فلاں پریشانی ہے. اللہ کے بندو، دنیا بھر کے کاموں کے لیے آپ کو پریشانیاں یاد نہیں آتے؟ شادیوں میں فضول کی خرچیاں کیا جاتے ہیں، پارٹیوں میں فضول کے خرچے کیے جاتے ہیں. تمہاری بیوی کے جسم پر جو پہنا ہوا لباس 10-10 ہزار سے کم نہیں ہوتا. بچے جو لباس پہنتے ہیں 3-3, 4-4 ہزار کا لباس پہنتے ہیں. بچوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، بیوی کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، بڑی بڑی پارٹیوں کو انجام دے رہے ہو، فضول کا اسراف، فضول کے خرچی، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو. لیکن جب معاملہ دین کا آتا ہے، اسلام کا آتا ہے، اللہ کے لیے آتا ہے، قربانیوں کا معاملہ آتا ہے، تو لوگ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں. یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہماری مسلمانیت. بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں. تو اللہ کے بندو، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، وسعت دیا ہے، طاقت دیا ہے، صحت دیا ہے، تندرستی دیا ہے، ساری نعمتوں سے اللہ نے آپ کو فراہم کیا ہے. اللہ نے آپ کو اللہ کی راہ میں سال میں ایک مرتبہ اگر آدمی قربانی نہ دے تو اس سے بھی بڑھ کر کے بے حیائی کیا ہوگی، اس سے بھی بڑھ کر کے غداری کیا ہوگی، اور اس سے بھی بڑھ کر کے اللہ کی نافرمانی کیا ہوگی. شرم کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرو. دو گے تو اللہ اس سے 10 گنا زیادہ دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تم اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے، اللہ تمہارے نامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں 10 گنا عطا کرے گا.
تو اللہ اور میرے محترم بھائیوں، اور اللہ کے جو لوگ استطاعت کے باوجود بھی، طاقت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنتے ہوئے چلے، اس فرمان کو سنتے ہوئے جائیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا فلم یضحِ فلا يحضر مصلانا، جو استطاعت کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، ہیلے بہانے کرتا ہے، یا پھر لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتا ہے اللہ کے اور قربانی نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص عید کے دن عید کی نماز کے لیے ہمارے مصلی کو نہ آئے، عید گاہ کو نہ آئے۔ میرے محترم بھائیو، سوچ کر کے دیکھو اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات کہی، کہا کہ طاقت اور استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر آدمی قربانی نہ کرے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ عید کے دن نماز پڑھنے نہ آئے، فلا يحضر مصلانا، وہ ایسا شخص ہمارے مصلی میں حاضر نہ ہو جائے، ہمارے مصلی میں نہ حاضر ہوئے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اور بطور نعمت یہ 10 دن اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے ایک ایک پل کو ہم غنیمت جانیں، قیمتی جانیں، اور یہ عظیم عبادتیں جو ان دنوں کے اندر کرنا چاہیے ہم ان کو ضرور انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر گزار بندہ بننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً موقع بموقع ایسے خیر کے اوقات ہمیں عطا فرماتا ہے جس میں تھوڑا سا بھی عمل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ راضی اور خوش کر سکتے ہیں، بہت زیادہ راضی اور خوش کر سکتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان دنوں کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دنوں میں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ اس مجلس میں امت میں جو لوگ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں تو ان کے قرضوں کا انتظام فرما دے، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تو ان کے پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اے اللہ جو لوگ خیر کے کاموں میں کام کر رہے ہیں اے اللہ تو انہیں اور عطا فرما، اور انہیں دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرما، جیسے اور عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔